ترکیہ اور شام میں خوفناک زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 19,000 سے بھی بڑھ گئی، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہونے کے بعد شدید سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ ترکیہ اور شام کے بڑے حصے میں 6 فروری کو آنے والے زلزلے نے تباہی اور بربادی کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ دونوں ممالک میں اس قیامت خیز قدرتی آفت سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 19,300 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں زلزلے سے اب تک 16,200 جبکہ شام میں 3,100 افراد جاں بحق ہوئے۔ ترکیہ کے حکام نے اب تک 14,000 جبکہ شام میں 3,162 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی، جبکہ ملبے سے لاشیں ابھی بھی نکالی جا رہی ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ علاقوں میں ابھی تک امدادی ٹیمیں نہ پہنچ پائی۔ ترکیہ کا صوبہ ہاتائے کم و بیش 5 لاکھ شامی پناہ گزینوں کا عارضی گھر ہے۔ یہ صوبہ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں شامل ہے۔ ہاتائے کے دارالحکومت کے قریب سڑکوں اور شہری ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے وہاں امداد کی فراہمی میں بھی تاخیر سے شروع ہوئی۔ ہاتائے میں موجود شامی پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے آبادی علاقے چھوڑ کر یہاں آئے، لیکن ان کی مصیبتیں اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ زلزلے سے پیدا ہونے والی صورتحال تو شام میں ہونے والی بمباری سے بھی خوفناک ہے۔ قدرتی آفاتوں کے دوران ریسکیو کاموں میں 72 گھنٹوں کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ملبے میں دبے افراد زندہ رہنے کا امکان نہیں رہتا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ملبے میں کسی ممکنہ زندگی کے بچانے کا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، اسی لیے دونوں ممالک میں کسی بھی توقف کے بغیر ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ بین الاقوامی ٹی وی الجزیرہ کے مطابق شامی شہری دفاع کے گروپ نے باغیوں کے زیر قبضہ شمال مغرب شام کی صورتحال کو افسوسناک اور موت کی بو سے بھرا ہوا قرار دیا۔ وہاں ریسکیو خدمات سر انجام دینے والے ایک رضاکار عاصم کا کہنا تھا کہ صورتحال ہر لحاظ سے افسوسناک ہے۔ بدقسمتی سے سینکڑوں خاندان اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے نہ تو آلات ہیں اور نہ ہی ادویات و سامان ہیں۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے کے باعث ہونے والی ہلاکتوں میں شہید ہونے والے افراد کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔